ایک دوست کہتے شاہ جی آپ کرامات حضور غوث پاک کی بیان نہیں کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور غوث پاک کی شان اور مناقب پر تو میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، اور کرامتوں سے بری ہوئی مناقب غوث اعظم صرف رد ان کا کیا جاتا ہے جو کہانیاں بنا کر، خلاف شرع کہانیاں بنا کر ان کو حضور غوث پاک کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور پھر ایسا پرفتن دور ہے کہ جس میں کوئی مرزا کانے کا ایجنٹ ہے، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر سامنے قرآن و حدیث رکھ کر تو پھر کہتا ہے کہ جی یہ باب شیعی کوئی نہیں، پھر ان کرامتوں کا پھر وہ مذاق اڑاتا ہے۔ کن کرامتوں کا؟ وہ جو قصے کہانیاں بنا کر حضور غوث پاک کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، پھر اس کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی کہانیوں کا سد باب کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نیا کنارے لگا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے، میرا سویا نصیب جگا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے۔ آقا میں تیرے در کا سوالی، عمر گزری گناہوں میں ساری، مجھ کو کملی میں اپنی چھپا لو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے۔ آقا میں تیرے در کا گدا ہوں، کب سے میں تیرے در پہ کھڑا ہوں، مجھ کو سینے سے اپنے لگا لو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے۔ وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایک دوست کہتے شاہ جی آپ کرامات حضور غوث پاک کی بیان نہیں کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور غوث پاک کی شان اور مناقب پر تو میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، اور کرامتوں سے بری ہوئی مناقب غوث اعظم آج بھی الحمدللہ مکتبوں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ کتاب ملے گی، مناقب غوث اعظم کے نام سے۔ صرف رد ان کا کیا جاتا ہے جو کہانیاں بنا کر، خلاف شرع کہانیاں بنا کر ان کو حضور غوث پاک کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور پھر ایسا پرفتن دور ہے کہ جس میں کوئی مرزا کانے کا ایجنٹ ہے، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر سامنے قرآن و حدیث رکھ کر تو پھر کہتا ہے کہ جی یہ باب شیعی کوئی نہیں، پھر ان کرامتوں کا پھر وہ مذاق اڑاتا ہے۔ کن کرامتوں کا؟ وہ جو قصے کہانیاں بنا کر حضور غوث پاک کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، پھر اس کا وہ مذاق اڑاتا ہے، اور پھر ہمارے سیدھے سادے جو مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کرامت کی تو اصل پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ خلاف شرع بھی ہے، حدیث کے متضاد بھی ہے، تو پھر اس کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی کہانیوں کا سد باب کرنا ضروری ہے، وگرنہ حضور غوث پاک کی تو اتنی کرامات ہیں کہ اتنی کرامات کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ کی کرامات صرف انسانوں کے اندر ہی نہیں، آپ کی کرامات جنات کے اندر بھی ہیں۔ آپ صرف انسانوں کے ہی غوث نہیں بلکہ آپ جنات کے بھی غوث اعظم ہیں، اس لیے آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے۔ بہجت الاسرار، یہ کتاب جس صدی میں آپ کا وصال ہوا اس سے اگلی صدی میں یہ کتاب لکھی گئی۔ نور الدین ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر جو جو آپ کی کرامات بیان ہوئی ان میں اکثر کرامتیں وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کرامتوں کو لکھا۔ سب سے پرانی کتاب
کوئی اس کتاب کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو جو کرامات کا ہم نے رد کیا وہ میں نے نہیں کیا، فقہاء کرام نے، اولیاء کرام نے اس کا رد کیا۔ وہ کوئی بھی کرامت اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جتنی بھی کرامات ہیں سب کی سب معتبر کرامات ہیں۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 180 ہے، حضرت شیخ ابو زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا، جب میں چاہتا جنات کو بلا لیتا۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے جنات کو بلایا، آنے میں انہوں نے دیر لگا دی، میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غوث پاک کی محفل میں موجود ہوں تو اس وقت آپ ہمیں نہ بلایا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انسان کم ہوتے ہیں، ہم زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر قبائل حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب مہر منیر صفحہ نمبر 37 پہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت واز فرماتے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا انسانوں کا۔ اگر 70 ہزار انسان تھے تو پھر جنات کتنے ہوا کرتے تھے؟ پھر پہلے بندے کو جو آواز آتی بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے اتنی ہی آواز آخری بندے کو بھی جاتی۔ یہ کرامت حضور غوث پاک کی، اور یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینہ میں آواز دے تو سینکڑوں میل دور نہاون میں حضرت ساریہ کو پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! تو یہ شریعت سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولی جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، اپنی آواز بھی چاہیں تو اپنی آواز پہنچا بھی سکتے ہیں۔ 70 ہزار کا مجمع۔ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولادت 509 ہجری بھی آتا ہے، 10 بھی، 11 بھی اور 12 بھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کا قائل نہیں تھا، ان کے پاس جانے پر میں راضی نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں میں چلا گیا کہ میں چلا جاؤں دیکھتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں یہ۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو حضور غوث پاک نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، پھر اس کی تفسیر فرمائی، مجھے آتی تھی، اسی آیت کی دوسری تفسیر فرمائی، کہنے لگے وہ بھی مجھے آتی تھی، پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں فرمائی۔ فرماتے مجھے آتی تھی، پھر جب اسی آیت کی 12ویں تفسیر فرمائی وہ مجھے نہیں آتی تھی، 13ویں، 14ویں، 15ویں، یہاں تک کہ اس ایک آیت کی حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں فرمائی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں میرے دل کے اندر جو اشکال تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ فرمایا میں اپنے دل کا برتن جو ہے وہ سیدھا کر کے بیٹھ گیا۔ اگر برتن الٹا ہو تو پانی تو نہیں آتا، اس میں نلکے کا قصور نہیں ہے۔ فرماتے میں برتن سیدھا کر کے بیٹھ گیا، حضور غوث پاک نے کتاب کو بند فرمایا اور فرمایا کہ محفل قال ختم ہوئی، محفل حال شروع ہوئی۔ اتنا فرمایا اور ایک ضرب لگائی، اللہ! ضرب لگانے کی دیر تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مہر منیر صفحہ نمبر 37 میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسا وجد آیا لوگوں کے اندر، لوگوں نے اپنے گریبان چاک کر دیے، یہاں تک کہ آپ کی اس محفل سے پھر جنازے بھی اٹھے۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی محفل کا عالم ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہلکا سا کسی کو وجد ہو جائے کہتے ہیں یار یہ ہوا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک انوار و تجلیات ہوتی ہے، یہ ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ آپ گزشتہ جتنے بھی اولیاء کرام ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی محافل میں یہی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔